اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم جمالی آپ کی خدمت میں روحان بن شمس کے ساتھ آؤ بات کریں کی اس نئی ایپیسوڈ، اس نئی قسط کے اندر موجود ہے، اور آج بدھ کا دن ہے، اور یقیناً برطانیہ اور جو دیگر ملکوں میں، یورپ کے مختلف ممالک کے اندر جہاں جہاں اسلام چینل اردو کی نشریات دیکھی جاتی ہیں، آپ تمام اپنی ایک نئی شام اور ایک نئی رات کا آغاز کر رہے ہوں گے، اور اس یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج کا یہ پروگرام اس طریقے سے شروع کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں کہ گزشتہ 5-6 ہفتوں کا ایک ناغہ تھا۔ یقیناً آپ نے میں سے بہت سارے جو احباب ہیں ان کی دعائیں، اور بہت سارے احباب کی جو ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ بھی میں نے ریسیو کی، اور یقیناً ہم سب ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ جو مشکل وقت ہے وہ ہم سب نے ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، اور جہاں جہاں جس طریقے سے ممکن ہے یہ جو ہیلپ اور سپورٹ اور جو کیئر کا جو معاملہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر ان سب مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی اللہ رب العزت نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ بحیثیت مومن جو ہے وہ ہمارا یقین ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی تنگی اور اس مشکل اور یہ جو وقت ہے یہ یقیناً تھوڑا سا زیادہ ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی آسانیاں جو ہے وہ موجود ہیں، اس کا ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے اوپر پوری امید رکھنی چاہیے، کسی قسم کی کسی مایوسی کو، تنہائی کو، کسی اور دیگر موسم کی شدت کو، ڈارکنیس کو، اندھیرے کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے کسی بھی طور پر۔ یہ ہمارے حوصلوں کو اور ہماری امید کو اور ہماری جو ایک امنگ ہے اس کو کسی بھی طریقے سے یہ نیچا نہ ہونے دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم رابطے کے اندر رہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ تقریباً اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جس پینڈیمک، جس وبا کے دور میں ہم سب موجود ہیں، اس میں سے نکلنے کی جو کچھ جو راستے اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آتے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر سائنسدانوں اور سائنسی تحقیق جو ہے اس کا ایک بڑا عمل دخل موجود ہے، ان میں سے ایک راستہ جو ہے وہ یہ ویکسین کی صورت میں سامنے آیا ہے، اور آپ سب نے، احباب نے، دوستوں نے دیکھا ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں مستقل کہ کس طریقے سے ویکسین جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یقیناً چونکہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی جو ہے وہ پرابلم تھی، اور اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کے اندر بہت حتمی نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی بنیاد کے اوپر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو ایک فطری طریقہ ہے، اور جس طریقے سے تمام پچھلی گزشتہ تمام وباؤں، تمام بیماریوں کا علاج اور ان کے علاج کی جو بہت جو سرٹن جس کو کہنا چاہیے کہ جو دوائیاں ہیں وہ سب بھی اسی نیچرل پروسیس سے ہو کر گزری ہیں۔ تو اس کے اوپر آج ہم بات چیت کریں گے ویکسین کے حوالے سے، اور یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ یہ ضرورت خاص طور پر اس لیے بھی پیش آ رہی ہے کہ ہماری اپنی مسلم پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر بہت سارے اس طریقے کے شکوک و شبہات موجود ہیں کہ جو اس پورا یہ جو مشکل کا یہ جو وقت ہے، جو پینڈیمک کا وقت ہے، اس کے اندر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کے اندر یہ بہت سارے وہ عناصر کے جو مختلف قسم کی سازشی تھیوریز اور کانسپریسیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا اس کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو ایک پازیٹیو چیز جو ہے وہ بتانا، اور ایک جو تحقیق اور سائنس کے ذریعے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس پہلو کو لے کر آنا، اور اس سے کہیں آگے بڑھ کر ہوپ اور امید کا جو پہلو ہے وہ اجاگر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہے، یہ شو ہے، یقیناً آپ کی کالز بھی موجود ہوں گی اور ان کو بھی ہم ساتھ میں شامل کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا ویکسین ضروری ہے۔ اس میں روحان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دو معزز مہمانان جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ روحان بن شمس بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں پہلے مہمان کی طرف چلوں، روحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں؟ سب خیر خیریت ہے؟ آپ کی دعائیں بہت الحمدللہ آپ کی سننے کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، ناظرین کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی، اور آج ماشاءاللہ آپ کی واپسی بھی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے بھی ہیں۔ الحمدللہ بالکل، آپ سب کی دعائیں اور وہ ساری کی سارے جو پیغامات ہیں مجھ تک بالکل پہنچتے رہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بہت جانا پہچانا نام جو ہے وہ پاکستان سے موجود ہیں،
اور اس وقت پاکستان کے اندر میڈیکل جو جتنا کام ہو رہا ہے اس میں ایک بہت نمایاں نام جو ہے ڈاکٹر عبدالباری خان کا ہے. انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے سربراہ ہیں, اس کے بانی ہیں, وزیر اعظم پاکستان کی جو ہیلتھ کی ایک ایڈوائزری ایک جو کمیٹی ہے اس کے بھی رکن ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ابراہیم بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں اور اس اہم موضوع پر بات کروں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ہم تو ڈاکٹرز کے ساتھ جب بھی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ, میری تو دعا ہے کہ تمام بنی نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے جلد از جلد جو ہے نا اس سے جان چھڑائے. ڈاکٹر صاحب ویکسین کے حوالے سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان 22 کروڑ کے قریب تقریباً پاکستان کی اپنی پاپولیشن ہے, اس میں ایک اچھی بڑی تعداد جو ہے وہ ولنریبل بزرگوں کی, خواتین کی, مردوں کی وہ بھی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے رول آؤٹ ہوگی اور پاکستان کے اپنے اکانومک فائنینشیل جو سرکمسٹینسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, اب چونکہ آپ اس لیڈنگ جو رول ہے اس کے اوپر موجود ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے حوالے سے مناسب ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کیا رہا ہے پاکستان میں اور کس طریقے سے ویکسین کا معاملہ آگے جائے گا. سب سے پہلے تو ابراہیم بھائی میں ایک بات پہ بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کا جو ہے نا رول اس وبا کے دوران, اس وبا کے لیے اور پھر اس کے بعد ویکسین کے رول کے ساتھ بہت ہی نیگیٹو رہا ہے. اور میں لوگوں سے التجا کرتا رہا ہوں کہ خدا را جو ہے نا اس سوشل میڈیا کی چیزوں کو, واٹس ایپ کے اوپر چیزوں کو یقین نہ کریں, بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ نہ کریں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایک عادت ثانیہ بن چکی, بس جو چیز آئی اس کو بس آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر اس کو سمجھے بوجھے ہوئے بھی. جہاں تک ویکسین میں پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے نے جو الحمدللہ پہلی ویو میں بھی اور دوسری ویو جو کہ پہلے سے ذرا زیادہ سخت ہے, اس کے اندر ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہوا تھا این سی او سی کے لیول کے اوپر. فیڈریشن اور پروونسز نے یکجا ہو کر ایک ایفرٹ لگایا جس کی وجہ سے الحمدللہ کافی اچھا کنٹرول بھی رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی رہی ہے. اس لیول پہ جب ویکسین پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کافی گہری نظر رہی اور ایک ایکسپرٹ کی کمیٹی بنائی گئی جس نے چیزوں کو, ان تمام ویکسینز کو جانچا, اس کے ریزلٹس کو دیکھا اور اس کے اوپر فیصلہ یہی حکومت نے کیا تھا کہ جی ہم کچھ ویکسینز جو ہے نا ہم حکومت خود منگوائے گی اور اس کو پہلے پرائرٹی لیول پہ, جیسے کہ دنیا میں ہر جگہ ہوا ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز کو, پھر ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور پھر عمر رسیدہ لوگوں کو دیا جائے گا. پاکستان جو سے آپ کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ 220 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے, تو اس کو رول آؤٹ کرنا ایک چیلنج ہوگا, اس کے اکنامک افیکٹ بھی ہوگا. دوسری یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی کوویکس کا ایک جو ہے نا WHO گاوی کا ایک الائنس کی وجہ سے ایک پلاننگ بھی ہوئی کہ جس میں کوئی 120 ممالک جو کہ اکنامکلی جو پاورٹی لائن میں آتے ہیں یا لیس ڈیولپڈ ملک ہے, ان کے لیے بھی وہاں پر ایک طے ہے کہ وہ 20% آف دا پاپولیشن کے لیے ویکسین وہاں سے بھی فری آئے گی. تو پاکستان اس میں شامل ہے, اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. جو ہمارے پاس ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے بیسٹ بائی جو ہے نا وہ چائنیز ویکسین ہے. صحیح, کیونکہ جو فائزر یا ماڈرنا کی اس کی جو ہے نا لاجسٹکس بہت ہی, کیونکہ وہ فریزنگ کے اوپر ہے, -80 کے اوپر رہنا, وہ جو کہ وائبل نہیں ہوگا پاکستان, اسٹوریج جو ہے اس کا اسٹوریج وائبل نہیں ہوگا, اس کی سپلائی چین کو, کولڈ چین کو مینٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے ابھی جو پہلی میرے خیال میں جنوری کے اینڈ تک کوئی 500,000 ڈوز پہنچ جائے گی اور فروری میں اور بھی آ جائے گی جو کہ حکومت فری پرووائڈ کرے گی. اور اس کے لیے ہر لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ اور پھر اس کے بعد UC لیول تک کی تیاری ہو چکی ہے. اچھا بالکل, یہ بات تو صحیح ہے. کچھ سوالات جو ہیں وہ روحان کے پاس بھی موجود ہے, اس سے پہلے کہ وہ آپ سے اپنے کچھ سوالات جو ہیں وہ شیئر کریں, ایک بہت مختصر سا میں یہ چاہوں گا کہ آپ بس یہ بتائیں کہ یہ جو ویکسین کا جو ٹرائل ہوا ہے
اس میں بہت ضروری ہے کہ یہ آپ ایک میسج جو ہے وہ ویور کو، ناظرین کو، پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پر دیں کہ اس ویکسین کے ٹرائل میں آپ کے اپنے ہیلتھ کیئر جو اسٹاف ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ میں آپ کے جو ٹرسٹیز ہیں، آپ کے جو اور جو باقی جو اسٹاف ہے، اس سے ایک جو ویکسین کے اوپر جو ایک کانفیڈنس ہے اس کے اندر میرے خیال ہے ایک یہ بلٹ اپ ہوگا. تو اس کا وہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے بریفلی بتا دیں. دیکھیں ایک دو ویکسینز چائنیز ویکسینز تھی، اور پہلی دفعہ پاکستان کو ان ممالک میں شامل ہوا ہے جہاں کا کلینکل ٹرائلز کیے گئے ہیں. کینسینو بایو کی جو ٹرائل تھی جس کو NIH کے لیول پہ، اور پھر اس کے بعد 5 ہاسپٹل جو کہ شوکت خانم جو ہے اس میں شفا انٹرنیشنل، UHS ہاسپٹل اور آغا خان اور انڈس ہاسپٹل نے بڑا رول ادا کیا تھا، جس میں 3000 ہمارے پاس انڈس میں بھی ہوئے تھے. اور لوگوں کو پاکستان میں یہ ٹرینڈ رہا نہیں ہے، پہلی دفعہ والنٹیئرزم کے اوپر بہت امپیکٹ آیا. تو شروع میں کافی سلو تھا، تو میں نے خود اور میری فیملی نے خود کیا، اور میں نے اس کو پروپیگیٹ کیا تاکہ لوگوں کے اندر، کیونکہ مجھے میری ٹیم کہا کرتی تھی، جو ہماری کلینکل ریسرچ کی ٹیم تھی، کہ آپ لوگوں کو کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آدمی خود رول ماڈل نہیں بنے گا، تو اس نظریے سے میں نے خود لگوایا، اپنی وائف نے لگایا اور اپنے بیٹے کو لگوایا، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ اس پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. دیکھیں انسانیت کی خدمت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان اس والنٹرزم نہیں کرے گا، اور جب تک اس کے امپیکٹ نظر نہیں آئیں گے. جی روحان، تو پوری ٹیم نے، ہمارے لوگوں نے کیا تھا. جی بالکل. روحان آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا میرے خیال میں ایک ایشو جو مسلسل اٹھایا جا رہا ہے وہ ٹرائلز کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے کافی کچھ چل رہا ہے. کہ کسی بھی ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں ہمیشہ سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 4 سال کا عرصہ، 5 سال کا عرصہ کافی وقت لگتا ہے. کیا آپ کی نظر میں اس کے ٹائم پیریڈ جسٹیفائڈ ہیں کہ کوئی لانگ ٹرم افیکٹ، یا ویکسینیشن کے بعد اگر اس کا جتنا سمے کہ کوئی ایک طویل عرصے کے بعد جا کے کوئی اگر اثر نظر آنا ہو، کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ بہت شارٹ تھا. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا اس میں آپ نے ریسرچ دیکھی ہے، کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے کہ ٹائم پیریڈ کے جو امپیکٹ ہے، بہت جلدی ویکسینیشن کی اپروول ہو کے اس کا جو رول آؤٹ شروع ہو گیا، کیا اس کے لانگ ٹرم افیکٹ کو صحیح طریقے سے اس وقت سلیپ کیا گیا ہے، یا اب یہ ٹرائل کی صورت میں شامل ہے؟ روحان، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو وبا ہے یہ پینڈیمک ہے، اور اس وقت پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایپیڈیمک کو کچھ جگہوں پہ ہے، کچھ جگہوں کے اوپر جس کے اوپر وہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھا جائے گا. اس وقت تو دنیا جو ہے نا، پوری دنیا افیکٹڈ ہے. ممالک پوری دنیا کے ممالک بند پڑے ہوئے ہیں، اکنامک امپیکٹ آ رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. اب اس کے لیے ایک سائنس کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی یوز کے لیے ابھی بھی جتنے بھی ویکسینز جو اپرووڈ ہوئے ہیں ساری دنیا میں، وہ ایمرجنسی یوز کے لیے اس کی اپروولز ہیں. اور اس کو بہت ہی، کیونکہ ابھی جو لگانے کے بعد تمام ویکسین جو بھی لگا رہا ہے ان کا فالو اپ بہت اسٹرینجنٹ ہو رہا ہے، تاکہ اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ کو دیکھا جائے. کیونکہ یہ تو چند مہینوں کی بات ہے نا، 6 مہینے کے اندر ایک ویکسین کو دیکھا گیا، اس کا ایک ایمرجنسی یوز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ایفیکیسی کچھ کی 90% آئی، کچھ کی 80% ہے، کچھ کی 70% ہے. اب اس کو دیکھ لیا گیا. اب اس کے لانگ ٹرم امپیکٹ جو سب کو لگ رہے ہیں، سب کو فالو اپ ہو رہا ہے کہ اس کو کسی کو کوئی ایڈورس ریئیکشن اگر ہوتا ہے تو وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوگا اور اس کا پھر احساس ہوگا. تو اس میں سے بہت سے ہو سکتا ہے کہ کسی ویکسین کے کوئی ایسے سیریس ایڈورس ریئیکشنز ہوں تو اس کو روکنا پڑے. تو یہ ایک سائنس کا طریقہ کار ہے. اللہ کرے کہ یہ، کیونکہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ ویکسین کتنے عرصے تک افیکٹو رہے گی، سالوں رہے گی، کچھ مہینوں رہے گی، یا لائف لانگ ہوگی. یہ ہمارا لانگ ٹرم ڈیٹا سے ہی انالیسس ہوگا. اور کچھ ایسی ہوں گی ویکسین، ہو سکتا ہے اس کو بیچ میں روک دینی پڑے کہ اس کو نہیں لگائیں گے اگر خدا نخواستہ ایسے کوئی ایڈورس ریئیکشن آئے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو ایک اپنا نیٹ ورک ہے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک، تو یہ باقی جو ساری سروسز ہیں وہ فری پرووائڈ کرتا ہے پورے پاکستان کے اندر، مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں کے اندر ہاسپٹل اور کلینکس کے ذریعے سے.
تو کوئی اس طریقے کا پروگرام بن رہا ہے مستقبل قریب کے اندر کہ جس میں پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں اور چھوٹے اضلاع میں مختلف شہروں کے اندر انڈس کا یہ کوئی رول آؤٹ جو ہے وہ بھی ویکسینز کا ہو، یا جو گورنمنٹ کی جو مختلف اسکیمز ہیں اس کے تحت آپ اس کو جو ہے وہ آگے ڈسٹریبیوٹ اور امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جو ادارے جن کا کوئی ایک جو فٹ پرنٹ کافی جگہوں پہ ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس کو یوز کر رہی ہے گورنمنٹ. اس سے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈس کا بڑا واضح رول رہا ہے ڈے ون سے کووڈ ویکسین کے اندر، کووڈ کے ٹریٹمنٹ کے اندر، ان کی ٹیسٹنگ کے اندر بھی. تو یہ بھی اس کا ہمارا رول آؤٹ کا پروگرام ہے، اور جہاں جہاں ہم لوگ موجود ہوں گے ہم بالکل مستعد ہیں، تیار ہیں کہ یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہوگی، اور تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے. کیونکہ ہماری اس وقت تو جس وقت بھی جہاں جہاں ضرورت ہے اور جہاں جہاں ہم کر سکیں گے، ہم اپنے نیٹ ورک سے بیونڈ بھی جہاں پر بھی ہم کچھ کر سکیں گے انشاءاللہ ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جتنا کر سکیں کریں. یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب، بس بالکل لاسٹ ایک میں کویشچن پوچھنا یہ چاہوں گا، گفتگو اس حوالے سے خاصی ہوئی ہے. یہ جو آگے جو نظر آ رہا ہے نیئر فیوچر کے اندر، ایک تو وہ گورنمنٹ کی بہت ساری ویکسینز جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہوں گی، تو آپ کو کمیونٹی سے اور پاکستانی کمیونٹی یہاں یہ جو UK میں رہتی ہے اس سے بھی سپورٹ چاہیے ہوگی کہ یہ بھی آپ کو اس کے اندر اسسٹ کرے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائنینشیل کنڈیشنز ہمارے ملک کی، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی خراب رہی ہیں، ہماری ڈیزیز جو دوسرے بیماریاں ہیں ان کے لیے پر بھی امپیکٹ آیا ہے. کیونکہ جس کے اوپر ہمیں اپنی کووڈ کے علاوہ ویکسینز کے لیے بھی اور اس کے علاوہ باقی ڈیزیزز کے لیے بھی لوگوں کی سپورٹ ڈیفینیٹلی چاہیے ہوگی. یقیناً. اور ویکسین دیکھیں گورنمنٹ جتنا بھی کرے گی، ایک تو یہ ہے کہ 220 ملین پاپولیشن کو سب کو لگنے میں وقت لگے گا. گورنمنٹ جتنا بھی منگائے گی، تو گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی اور پرائیویٹ امپورٹرز کو بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ وہ ڈریپ سے اس کا اپروول ہوا ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں آؤ بات کریں میں، اور آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ، اور قیمتی معلومات جو آپ نے فراہم کی اس کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اور وقت آپ سے بات چیت ہوگی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ اس آؤ بات کریں کہ اس پروگرام کو ہم جاری کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آؤ بات کریں کا پروگرام ہے ویکسین کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. کیونکہ آج کل اپنے گرد و پیش میں آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ سمٹ کر صرف اسی ٹاپک کے اوپر، اور یقیناً ٹاپک جو ہے وہ بہت اہم ہے. پوری دنیا کی اکانومی، جو ایک سوشل ایکٹیویٹی، اور ہر قسم سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مفلوج ہوئی ہے، تلپٹ ہوئی ہے. پوری دنیا کا جو نظام، اس سے نکلنے کی ایک امید کی جو کرن بظاہر ابھی تک نظر آ رہی ہے وہ ویکسین ہے، کہ اس ویکسین کے ذریعے سے اس طریقے کی امیونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. ایک پریونشن کا جو کام ہے وہ پروسیس جو ہے وہ، اور اس کے ہم نے دیکھا کہ مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں ٹرائلز ہوئے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر عبدالباری خان جو پروفیسر ہیں اور انڈس ہیلتھ نیٹ ورک، انڈس ہاسپٹل کے فاؤنڈر ہیں پاکستان میں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، جنہوں نے یہ بتایا پاکستان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ میں کہ جو ٹرائلز ہوئے تھے ان ٹرائلز میں جو ابتدائی جو لوگ تھے جنہوں نے اس ویکسین کو اپنے اوپر ٹیسٹ کروایا ہے، ان میں وہ خود شامل تھے، ان کی اہلیہ شامل تھیں، اور ان کی فیملی کے جو دیگر ممبرز ہیں وہ شامل تھے. تو یہ بات میں نے اس لیے برسبیل تذکرہ نہیں کہی ہے، بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اس لیے کہی ہے تاکہ میرا اور آپ کا، ہمارا اعتماد جو ہے اس قسم کی جو حفاظتی طبی تدابیر اور جو طریقے استعمال کیے جانے اس کے اوپر، اس کے اندر اضافہ ہو. کیونکہ یہ ویکسین بھی اس وقت بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی کہ جب ہم پوری یقین کے ساتھ، یقیناً اللہ کی جو بنائی ہوئی جتنی بھی آزمائشیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہے، اور اس میں سے ایک حل جو ہے ویکسین جو ہے کی صورت میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شبی احمد صاحب نے،
اور وہ یورولوجسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں برمنگھم کے ہاسپٹل میں، اور خاصے ایک سینئر ڈاکٹر بھی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے اندر. ان کا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. جو فزیشنز ناردرن یورپ کی جو فزیشنز کی آرگنائزیشن ہے اس کے بھی ممبر ہیں اور اس کے بھی ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. یقیناً مجھے اندازہ ہے کہ ابھی بالکل آپ ہاسپٹل سے تشریف لے کر آئے ہیں، مگر چونکہ یہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی کریں کچھ ہمارے جو باقی جو ناظرین ہیں. روحان آپ کے پاس کچھ کوئسچنز ہیں، میرے خیال ہے اس سے آغاز کر لیتے ہیں. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب تشریف آنے کا بہت شکریہ. ایک بڑا اہم سوال میرے خیال میں ہر کوئی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں، کیا ویکسین یہ آزادی کا پروانہ ہے؟ کیا اس سے سمجھیں کہ ٹکٹ ٹو فریڈم ہمارا ہوگا کہ جس کی ویکسینیشن ہوگی پہ کورونا وائرس بڑا اچھا سوال ہے. یہ آزادی کا پروانہ جو ہے یہ کچھ شرائط کے ساتھ ہے. یہ گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ نہیں ہے. اس میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ ویکسین کے باوجود آپ کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. جب آپ کو ویکسین لگ بھی جائے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کووڈ-19 انفیکشن نہیں ہو سکتا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے کسی اور کو یہ موذی مرض نہیں لگ سکتا. نتیجتاً جو پریونشن میتھڈز ہیں کہ ماسک کا استعمال ہے، ریگولر ہاتھ دھونا ہے، تھوڑا سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے، یہ معاملات برقرار رہیں گے جب تک کہ ایک ایسا وقت نہ آ جائے کہ پوری پاپولیشن یا پوری پاپولیشن نہیں تو ایک میجورٹی آف دا پاپولیشن کو یہ ویکسین نہ لگ جائے اور ان میں اس ویکسین کے خلاف امیونٹی ڈیولپ نہ ہو جائے. اس وقت تک ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ ہم آزادی سے ان سارے معاملات پہ واپس جا سکتے ہیں جو کہ مارچ 2020 سے پہلے تھے. بالکل صحیح ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بات صحیح کی کہ اس کے احتیاط اپنی جگہ شامل رہے گی، ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھی اور ری انفیکٹ ہونے کے حوالے سے بھی کسی کو ہو چکا ہو. لیکن اس میں ایک تو پریونشن کا ہے کہ اس سے بچت ہو سکتی ہے. ویکسینیشن سے سیویرٹی یا سمجھیں کہ زیادہ سمٹمز خراب ہونے کے اوپر پھر زیادہ اثر ہوگا اور اس کی طرف زیادہ فوکس رہے گا کہ جس نے ویکسینیشن کرا لیا ہے کم سے کم بہت زیادہ برے اثرات سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے. کیا یہ اس وقت مین سمجھیں کہ ایک ارادہ ہے یا مین آبجیکٹیو ہے اس ویکسینیشن ڈرائیو کا جو پورے برطانیہ کے اندر اس وقت شروع کی گئی ہے؟ جی ہاں بالکل. اس کا مین ایم یہی ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگا دی جائے اور ان میں اس ویکسین کے خلاف امیونٹی ڈیولپ ہو جائے وہ لوگ جان لیوا مرض سے محفوظ رہ سکیں. ان میں جو کووڈ-19 کے اگر ان میں دوبارہ انفیکشن ہو جائے جو کہ ہو سکتا ہے بالکل بھی، تو اس میں وہ اس حد تک نہ بڑھ جائے یا وہ لائف تھریٹننگ سچویشن تک نہ پہنچ جائے کہ کسی کے لیے بات بالکل مہلک ہو جائے. تو اس وجہ سے آئیڈیا یہی ہے ویکسینیشن کا کہ زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو یہ ویکسین لگائی جائے، امیونٹی ڈیولپ کی جائے تاکہ ان کو لائف تھریٹننگ انفیکشن سے ان کو بچاؤ ان کا ممکن ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ سے بھی گفتگو ہم کرتے رہیں گے. روحان آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ اپنے کویسچنز جو ہیں وہ شامل کر رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ویکسین کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنی ہے تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہمارے ساتھ موجود ہیں یو کے، تو اس حوالے سے بھی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. پہلے کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی افضال صاحب نے جرمنی سے. جی محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی آپ بسم کے اللہ. مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی بر وقت احتیاط اور ویکسین وغیرہ لگوا لینی چاہیے، خاص طور پہ ہماری اپنی کمیونٹی کو، کیونکہ خطرناک بیماری کنٹرول سے اگر باہر ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس جیسے خطرناک بیماری کی میتوں کو آگ لگانے کا قانون بن جاتا ہے، بنا نہ دیا جائے. اس وجہ سے کمیونٹی کو بہتر وقت سے پہلے احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے. پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قانون بن گیا ہے، بہت برا ہو گیا ہے. بہتر ہے وقت سے پہلے احتیاط کریں. اللہ بہلی. بہت شکریہ، بہت شکریہ افضل صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
جی ناظرین، یہ کالز کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے رہے گا. آپ کے پاس کوئی اگر کوئی کویشچن ہے، کوئی کمنٹ ہے، کوئی فیڈ بیک ہے ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر، آپ وہ شامل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو رول آؤٹ اس کا شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا ایک بریفنگ دے دیجیے گا کہ کس کیٹیگری کو ابھی اس وقت لگائی جا رہی ہے اور آگے مطلب بوڑھوں سے پھر جوانوں کی طرف، نوجوانوں کی طرف کس طریقے سے جو ہے وہ آگے کی طرف یہ سفر جائے گا، پہنچے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں یہ چاہوں کہ مجھے ویکسین پہلے لگا دی جائے تو یہ پاسبل ہے، کس طریقے سے ہوگا؟ دیکھیں، اس کا ایک بہت ہی آرگنائزڈ سسٹم وضع کیا گیا ہے. یہ ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے جو ایلڈرلی پاپولیشن دی 80 ایئرز اینڈ ابو، سب سے پہلے ان کو ویکسین لگایا گیا. اور ساتھ میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے جو کہ فرنٹ لائن پہ اس بیماری کے خلاف نمرد آزما ہیں، ان کو یہ ویکسین لگایا گیا. اب پچھلے 2 ہفتوں سے یہ جو ویکسینیشن پروسیس ہے یہ ابو 70 کے انڈیویجولز کو دیا جا رہا ہے. ساتھ میں یہ جو اور کچھ کیٹیگریز ہیں جن کو شامل کیا جا رہا ہے، یعنی کہ پولیس آفیسرز ہیں، اس میں ٹیچرز ہیں جو کہ اسینشیل ہے کہ ان کو ویکسینیشن کی جائے تاکہ اسکول کالجز کو دوبارہ سے کھولا جا سکے. اسی طریقے سے جو شاپ کیپرز ہیں ان کو آگے جا کے انکلوڈ کیا جا سکے گا تاکہ بازار کھل سکیں، تاکہ اکانومی دوبارہ سے ریوائیو کی جا سکے. تو یہ ایک پلان کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہ اس طرح سے بات ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی فرد واحد یہ چاہے کہ کیونکہ اس کو ویکسین لگوانے کا شوق ہے اس کو پہلے لگا دی جائے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر کسی کا نمبر آئے گا، سب کو موقع ملے گا، لیکن اپنی باری کا انتظار کریں. اور نتیجے بات یہ ہے کہ جو جوان لوگ ہیں ان میں خدا نخواستہ اگر یہ ویکسین یہ بیماری لگتی ہے تو اس میں ان مولک اثرات اس کے کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سینئر لوگ. تو اس وجہ سے پرائیورٹائز کیا گیا ہے کہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، ان کو بیماری سے بچایا جائے، کیونکہ اگر ان کو بیماری لگ گئی تو ان میں ان کی جان جانے کے چانسز زیادہ ہیں. مطلب وہ مورٹیلٹی ریٹ کو وہاں سے جو ہے کسی نہ کسی انداز میں کنٹرول کرنے کے لیے ایک وہ پورا پلان جو ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں، اپنے گفتگو کو جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، سوالات کو. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جمال صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. محمود صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ. آپ کو دیکھ بڑی خوشی ہوئی ہے، بہت آپ کو شکریہ. مس کر رہا تھا میں. بہت شکریہ. کیونکہ اردو چینل میں ایک ہی میرا دوست رہ گیا تھا اور جب میں نے آپ کو مس کیا تو میں نے کہا بھی دیکھو آخری سہارا بھی جاتا رہا. بس میں واپس آ گیا ہوں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ہے کہ میں آپ کو گڈ نیوز دے رہا ہوں کہ مجھے ویکسینیشن ہو گئی ہے. چلیں الحمدللہ. انجیکشن میں لگ گیا ہے الحمدللہ. اور دوسرا میرا 12 ویک کے بعد ڈیو ہے. 12 ویک سے اور بالکل. یہ کہ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ ماسک اور یہ جو ہے ہاتھ دھونا اس کو اپنا روٹین ہی بنا لیں 2-4 سال کے لیے، تو یہ تدبیر اچھی ہے. یہ ویسے بھی میں تو اپنی عمر کے نا 10 سال مجھے اور مل گئے ہیں. I feel very very young and very confident. چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ محمود صاحب، آپ نے کال کی اپنا ایکسپیرینس. یہ ہے کہ اب آپ کے یہاں کافی ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا پروگرام پاکستان میں، وہاں لوگوں کو ابھی تک ویکسین کا پرابلم ہے، ابھی جو کر رہے ہیں. لیکن ایک میں نے وہاں نیوز اب دیکھی نا، وہ کہیں نشہرے میں انہوں نے کوئی 100 جانور کے قریب ذبح کر کے اور صدقہ دینا شروع کر دیا. اگر وہی پیسے وہ کہیں دے دیتے چیریٹی میں، جو یہ چیریٹی کام کر رہی ہے، تو اس سے اچھا ہے یہ کام آ جاتے لوگوں کو، انجیکشن لگ جاتے. صدقہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن صدقہ بعد میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. محمود صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال بھی کی اور اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا اور کچھ جو سجیشنز ہیں وہ بھی دے دی. پرائرٹیز لوگوں کو جو ہے وہ سیٹ کرنی چاہیے مختلف حوالوں سے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو ویکسین ہے اس سے پہلے کچھ پریکاشنز کرنی چاہیے جس کو لگنے کے لیے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ کوئی انڈرلائنگ ڈیزیز موجود ہیں وہ جی پیز کو اپنے انجیکشن لگانے سے پہلے بتائیں یا جس وقت بک کر رہے ہوں. تو اس طریقے کی کیا انفارمیشن جو ہے، مطلب کیا پریکاشنز جو ہیں جس کو لگنے کے لیے جا رہی ہے اس کو رکھنا چاہیے؟ کلیئر ہیں
اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو کورونا وائرس کی بیماری ہوئی ہے وہ کم سے کم 6 سے 8 ہفتے کے بعد یہ ویکسین لگوائیں, اس سے پہلے نہ لگوائیں. ایک بات, وہ لوگ جو کہ جن میں سمٹمز ہیں, جن کو جو یعنی کووڈ 19 کے سمٹمز ہوتے ہیں, جس میں بخار ہے, کھانسی ہے اور ٹیسٹ کا ہے, اسمیل کا ہے, جی ٹیسٹ آف اسمیل, سینس آف اسمیل کی فقدان ہے, یہ یا وہ لوگ جو کہ شیلڈ کر رہے ہیں, یا جو لوگ سیلف آئسولیشن میں کسی کانٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے, تو وہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں جب تک کہ ان کی سیلف آئسولیشن کی میعاد پوری نہ ہو جائے, یا یہ کہ جب ان کی بیماری کے 6 سے 8 ہفتے کا وقت گزر جائے اس کے بعد وہ کریں, کیونکہ ایسے لوگوں میں خطرہ یہ ہے کہ ریئیکشن ہو سکتا ہے اور ان کو کووڈ 19 کی ایکیوٹ بیماری ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس خطرہ اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے یہ گائیڈنس ہے کہ ان تمام انڈیویجولز جو ہیں وہ ویکسین نہ لگوائیں. خاص طور پہ جو خواتین حاملہ ہیں ان کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں. اسی طریقے سے اگر کسی اور کوئی ایکیوٹ بیماری رہی ہے تو وہ پہلے اپنی جی پی سے یا اپنے اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں, اس کے بعد جو ہے وہ ویکسینیشن کی طرف جائیں. تو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یقیناً. روحان, آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم سوال میرے خیال میں جو ڈیلی نیوز کے اندر یہ میوٹیشنز کا تذکرہ آ رہا ہے, وائرس کے جو نئے اسٹرینڈ خصوصاً برطانیہ میں, ساؤتھ افریقہ میں سامنے آتے جا رہے ہیں, تو اس کے خلاف اس ویکسین کی جو ابھی تک لگ رہی ہیں, فائزر کی, ماڈرنا کی, اس کی کیا آپ کے سامنے ٹرائلز سامنے آ رہے ہیں کہ کیا میوٹیشنز پہ بھی یہ اتنا ہی اثر انداز ہو رہا ہے جو اوریجنل کورونا وائرس کے اسٹرین کے اوپر تھا, یا تھوڑا بہت اس ویکسینیشن کی ایفیکیسی میں فرق ہے ان اسٹرینز کے اوپر جو پہلے سے تھے یا جو یہ نئے اسٹرینز آئے ہیں سامنے؟ لیکن جو برٹش اسٹرین آیا ہے اس کو یہاں پہ اینالائز کیا گیا ہے, اور جو کرنٹ ویکسین رجیمز ہیں, چاہے وہ فائزر ہو چاہے وہ ایسٹرازینیکا ہو, وہ افیکٹو ہے اس اسٹرین کے اگینسٹ. تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جو ویریئنٹ اسٹرین ہے وہ بھی اگر کسی کو لاحق ہے تو دے ول ہیو ایکول پروٹیکشن ود دا ویکسینیشن. ساؤتھ افریقن جو اسٹرین ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس ڈیٹا اس وقت کم ہے, اس لیے ابھی کچھ کہنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا. however آن دا ہول جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں, جو وائرولوجسٹ ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ویکسین ول بی اوور آل پروٹیکٹیو. یہ نیچر آف دا ویکسین ہے کہ وہ ہر چند مہینوں, چند سالوں کے بعد اپنا نیچر تبدیل کرتی رہتی ہے, ہر سال نئے اسٹرینز آتے رہتے ہیں, اور یہ پروسیس جو ہے وہ اب کنٹینیوسلی چلتا رہے گا. ہم ایک دو ویریئنٹ سے پیچھے بھاگنا ہمارے لیے امپاسبل ہے. نتیجہ یہی ہوگا کہ جب تک کہ پوری کمیونٹی ایک دفعہ ویکسینیٹ نہیں ہو جائے گی اور امیونٹی ڈیولپ نہیں ہو جائے گی, اس کے بعد یہ بھلے یہ ویریئنٹس آتے رہیں, اس سے ہماری اوور آل ہیلتھ پہ زیادہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. صحیح ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرو اوپر کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. یہ جو ویکسینیشن کرنے کی ایک سمجھے کہ ریس لگی ہوئی ہے کرو کے ذریعے سے, اور آج ہم نے سنا کہ 1 لاکھ سے زائد کووڈ ریلیٹڈ ڈیتھس کا نمبر بھی یو کے میں کراس ہو گیا ہے. کہاں یہ ریس آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے میں جا کے اس حد تک پاپولیشن کو امیونائز یا سمجھے ویکسینیٹ کر دیا جائے گا کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال, یہ جو ہمیں کرو مسلسل اوپر کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے, اس میں تھوڑی بہت بہتری آ سکے؟ دیکھیں, اس میں جو نمبر آف ڈیلی کیسز کی تعداد ہے اس میں تو اس وقت بہتری آئی ہے. فار ایگزامپل آج سے 2 ہفتے پہلے جہاں پہ ڈیلی 60,000 پلس کیسز تھے, کل کے فگرز جو وہ کم ہو کے تقریباً 20,000 پہ آ گئے تھے. لیکن نیچرلی جو لوگ افیکٹڈ ہیں اس میں, جو لوگ بیمار ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ کوئی 37,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ ہاسپٹلس میں داخل ہیں کووڈ 19 سے, اور کوئی 1,500 سے زیادہ اموات ڈیلی ہو رہی ہیں. اس ٹرینڈ کو فلیٹ کرنے میں اور اس کو نیگیٹو میں لانے میں ابھی مزید وقت لگے گا. پلان جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ مئی کے جب مڈ تک پوری پاپولیشن کو کم سے کم 1 ڈوز لگا دے, اور یہ پروسیس چلتا رہے گا. آگے سمر میں جا کے
اندر 2-3 مہینوں میں یا سمجھے جولائی اگست تک پوری کنٹری میں پوری پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا جائے. یہ بات میں ضرور کہتا چلوں گا کہ برٹن, یو کے, یونائٹڈ کنگڈم پورے یورپ میں اس وقت سب سے آگے ہے ویکسینیشن کے پروسیس میں, اور جتنے لوگوں کو یہاں پہ ویکسین لگایا گیا ہے پورے یورپ میں کہیں نہیں لگایا گیا ہے. تو پر 100 پاپولیشن جو ہے وہ ہمارا فگر جو ہے وہ about 10 کے قریب ہے, تو which we are way ahead of other European countries and even America and China. لیکن ظاہر ہے بہرحال ان کی پاپولیشن زیادہ ہے تو وہ یہ کمپیریزن بھی تھوڑا سا ناجائز ہوگا, لیکن بہت تیزی سے جاری ہے اور وی آر ویل آن کورس کہ ہم اس کے اچھے نتائج دیکھ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی ہم شامل کر لیں گے. ناظرین, اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے ویکسین کے حوالے سے, ڈاکٹر شبیہ احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اسی کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ابھی ہم نے مختلف حوالوں سے اسی ٹاپک کے اوپر بات چیت کی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ایج 76 ہے, تھائرائڈ بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, شوگر بھی ہے, آرتھرائٹکس بھی ہے, گلوکوما بھی ہے, تو کیا اس کو انجیکشن لگوا لینا چاہیے یہ کورونا؟ جی ہاں بالکل, آپ کو انجیکشن لگوا لینا چاہیے. جیسی آپ کو دعوت نامہ ایسی آپ کو ویکسینیشن کی انویٹیشن آئے آپ کو جی بالکل فرصت میں جو ہے وہ انجیکشن لگوانا چاہیے. جی 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 بالکل کالر, جو ایڈوائس ہے ان کی ڈاکٹر صاحب کی وہ یہی ہے کہ آپ کو انجیکشن لگوانا چاہیے. اپنے جی پی کی جب آپ کو انویٹیشن آئے, اس کی کال آئے کہ آپ کو یہ ویکسین کے لیے بلایا گیا ہے تو آپ کو لگوانا چاہیے. اور باقی جو یقیناً جی پی اگر آپ کو کال کر رہا ہے اور وہ آپ کو بلوا رہا ہے تو وہی ساری آپ کی جو جتنی پوری ساری یہ جو میڈیکل ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہے تو آپ کو یقیناً لگوانا چاہیے. اور اسی کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے فردر کسی بھی سیریز اس سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اچھی خاصی نیوز کے اندر فردر آیا ہے. اچھا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ خاص طور پر ابھی تک ایوائڈ کر رہی ہے ویکسینیشن سے. اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, پہلے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم, جی بات کیجیے. جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا تھا جو لوگ انجیکشن لوا رہے یا نہیں لوا رہے, یہ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ انجیکشن نہیں لوانا چاہیے, آرام ہے, اس طرح یہ نقصان دیتا ہے, ان لوگوں کا کیا علاج کریں؟ لوگوں کے دل میں کیوں وہم ڈالتے ہیں کہ انجیکشن نہیں لوانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اس کے یہ دو پہلو ہیں نا. ایک تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اسی کے اوپر ہم بالکل اسی ٹاپک کے اوپر ابھی ہم آ رہے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو وہ جو حلال حرام کا ہے نا, اس کے اندر تو میجورٹی اس وقت جو مسلم اسکالرز پوری دنیا کے جو موجود ہیں ان میں سے کسی نے اس کے حلال حرام کے اوپر بحث جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے. وہ ایک بالکل سیپریٹ ٹاپک ہے, یقیناً اسلام چینل اردو کے اوپر اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. ان میں سے کوئی بھی جو بڑے اسکالرز ہیں, جو سمجھدار ہیں اور جو جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور جو مختلف حوالوں سے بات چیت کر رہے ہیں, حلال حرام کی بحث تو نہیں ہو رہی. سب کا یہ کہنا ہے کہ لگوانا چاہیے. ایک میجورٹی کا, بڑی میجورٹی کا کہنا یہ ہے کہ لگوانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جو ہم ریلیجیس جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے تو بات نہیں کر رہے, مگر جو دوسرا جو پہلو ہے نا ڈاکٹر صاحب, اسی کی طرف میں آ رہا ہوں. اور وہی جو ہماری جو کالر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے. اب جیسے یہاں لندن میں نیوہیم کی بورو ہے یا اور اس طریقے کی جہاں پر مسلم پاپولیشن زیادہ ہے, پاکستانی پاپولیشن زیادہ ہے, ان میں ایک جنرل جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ایک اچھا ویلکم جو ہے نا وہ ویکسین کے حوالے سے نہیں کیا جا رہا باقی یو کے کی نسبت. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں, چاہے مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پہ پاکستانی نجات کمیونٹی میں, یہ طرح طرح کے وہم پھیلائے گئے ہیں سوشل میڈیا کے تحت اور ڈفرینٹ چینلز, یہ جو فیس بک اور یوٹیوب اور ان چیزوں میں. ایک بات میں بہت کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ویکسین بالکل حلال ہے, اس میں حرام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس سے آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. عورتیں جو کہ ینگ ہیں, جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں, ان کی صحت پہ بالکل اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے مرد حضرات جو جن کے بارے میں جن کو کچھ شکوک و شبہات ہیں اس ویکسین کے ریلیٹڈ, ان کے بارے میں بھی میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے.
یہ ساری باتیں جو ہیں وہ وہم ہیں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ قوم کو بھٹکانے کے مترادف ہیں. آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہماری کمیونٹی صحیح طریقے سے ویکسینیشن نہیں لگائے گی اور ہماری کمیونٹی کے لوگوں کی وجہ سے دوسرے کمیونٹی والوں میں یہ بیماری پھیلے گی, تو اس بات کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہوگا اور کتنی زیادہ پوری قوم کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے, ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑی. تو گزارش یہ ہے کہ اپنا بھی خیال کیجیے, اپنے دوست احباب, فیملی, پڑوس, ورک کولیگز, سب کا خیال کیجیے. یہ اس ویکسین میں پوری اسلامی دنیا کے اسکالروں کا اجتہاد موجود ہے کہ اس میں کوئی بھی غلط امپیکٹ نہیں ہے. جی بالکل. اور تو اس وجہ سے ہمارے پاس فگر یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے 2 سے 5% افراد ریلکٹنٹ ہیں ویکسین لگانے کے. اس میں پلیز آپ لوگ خدا کے لیے اس طرح کی غلط باتوں میں دھیان نہ دیں, صحیح, اور ویکسینیشن کی طرف جائیں. یہی ہمارے لیے آزادی کا پروانہ کہہ لیجئے, یا یہی بیماری سے جی ڈاکٹر نجات. صاحب ایک اور کالر بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, اس سلسلے کو پھر ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ بندہ ویکسین لگوانے کے بعد کس حد تک محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے ویکسین لگائے ہوئے مجھے آج 10 دن ہو گئے ہیں, مجھے ایسا کوئی ری ایکشن نظر نہیں آیا اپنے آپ میں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیا دوسرا ویکسین لگانے سے ہی بہتری آئے گی یا اس سے کافی بہتری آ سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے 10 دن پہلے ویکسین لگوا لی ہے. جی اس میں اگر ویکسین کے بعد جو ری ایکشن کی بات آپ نے کی ہے اس کے پروپورشن بہت کم ہے, یعنی کہ اگر 100 میں سے لوگوں کو ویکسین لگتا ہے تو مشکل سے سمجھے ہاف جو ہے, یا 1000 لوگوں کو لگے تو ان میں سے شاید 10 یا 20 کو کوئی ری ایکشن کے سمٹمز ہوں گے, نیگیٹو جو ہے, نیگیٹو سمٹمز ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا ڈوز لگوا لیا بہت اچھی بات ہے. اس سے اگرچہ کہ یہ ڈفرینٹ جو برانڈز ہیں ان کے ڈفرینٹ فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ 60 سے 80% تک آپ کی قوت مدافعت یا امیونٹی امپروو ہو جائے گی یہ ویکسین لگوانے سے. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو دوبارہ انفیکشن لگ ضرور سکتا ہے, لیکن خدا نخواستہ اگر لگ بھی جائے گا تو اس کے سمٹمز بہت مائلڈ ہوں گے اور جان لیوا بیماری سے آپ محفوظ رہ سکیں گے. تو بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ اس ویکسین کو لگانے کے بعد یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, کیونکہ ابھی ویکسین جو ہے مختلف فیزز کے اندر جائے گی اور وہ ڈیولپ ہوتی رہے گی آہستہ آہستہ, کیونکہ جس طریقے سے پہلے ہماری ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, ڈاکٹر عبدالباری خان سے بھی بات ہوئی, وہ یہی کہ اس کا جو پورا پروسیس ہوتا ہے یہ اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے, اور جو پرانی جو جتنی وبائیں تھیں ان کے خلاف جو ویکسینز اور جو ان کی جو حفاظتی تدابیر میں اچھا خاصا ٹائم لگا تھا. مگر چونکہ ابھی یہ پینڈیمک چل رہا ہے, اس کے اندر یہ جو ویکسین آئی ہے یہ ویکسین آپ کو انتہائی کسی بیماری سے بچانے کے لیے ہے بنیادی طور پر, اور کہیں سے بیماری آپ کو لگ بھی سکتی ہے اور آپ سے کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے ویکسین لگوانے کے بعد بھی. مگر اس ویکسین کا بنیادی مقصد یہ کہ وہ جو اموات کی جو شرح ہے, مورٹیلٹی جو ریٹ ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, اور جس کو ویکسین لگ جائے وہ کسی انتہائی سیویئر قسم کی جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر نہ جائے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شفیع احمد, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں, اور اپنی انتہائی مصروفیات میں سے بھی یقیناً آپ آفس سے بالکل اپنے ہاسپٹل سے بالکل واپس آ رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. روحان, آخری اس 1 منٹ میں کس طریقے سے کنکلوڈ کریں گے آج کی اس گفتگو کو؟ میرا میں ابراہیم بھائی دیکھیں کہ ایک فلسفیانہ جو بحث ہوتی ہے کہ انسان کا عمل 3 بنیادوں پہ ہوتا ہے. کچھ آپٹیمسٹ ہوتے ہیں, رجایت پسندی ہوتی ہے, کچھ پیسمسٹ ہوتے ہیں, مایوسی رکھنے والے, کچھ حقیقت پسند ہوتے ہیں جن کو ریئلسٹ کہا جاتا ہے. حقیقت پسندی کے ساتھ اگر ہم اس پورے معاملے کا مشاہدہ کریں گے تو ویکسین وہ واحد حل نظر آتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے ضروری ہم تمام کمیونٹی کے افراد کے لیے شامل ہو چکا ہے. اس سے اجتناب, جان بچانے سے اجتناب کرنے کے میرے خیال میں مراد ہوگی. تو جس کو آفر ہوتی ہے, جس کو جی پی کی طرف سے لیٹر آتا ہے, ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں, تاکہ نہ صرف کہ ہم اپنی جان بچائیں بلکہ دوسروں کی جانوں کی ایک تحفظ کا بہت بڑا ضامن جو ہے یہ ایک ویکسین ہے. بالکل میرے خیال میں حقیقت پسند رویہ جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے
تب تک یہ افواہیں، تب تک یہ جتنے بھی کانسپریسیز ہیں انہی میں میرے خیال میں پھنسے رہیں گے. جی بہت شکریہ روحان آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. اور ناظرین اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے بدھ کو انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی اسلام چینل اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.